السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ کا سبق اور معمول کے مطابق ہمارا موضوع سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ایک مجموعہ مشکات المصابیح، اور مشکات المصابیح میں سے زکوٰۃ کے مسائل ہیں۔ باب ہے صدقے کی فضیلت، 1927ویں حدیث کتاب میں اور 25ویں حدیث باب میں۔ وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل معروف صدقۃ وإن من المعروف ان تلقي اخاك بوجه طلق وان تفرغ من دلوك في اناء اخيك رواه احمد والترمذی۔ معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اس حدیث پر تھوڑا سا اعتراض ہے۔ منقدر بن محمد المنقدر پر اعتراض ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس حدیث کا جو پہلا حصہ ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، لہذا اگلا حصہ چونکہ اس کی وضاحت میں ہے، لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث قابل حجت ہے۔ حدیث کے راوی سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ترجمہ اس حدیث کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نیکی جو ہے وہ صدقہ ہے۔ کل معروف صدقۃ، ہر نیکی جو ہے وہ صدقہ ہے۔ انسان کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو وہ صدقہ کے ضمن میں آتی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بھی ایک نیکی ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو، اور یہ بھی نیکی ہے کہ آپ اپنا برتن اپنے بھائی کے برتن میں خالی کر دو۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات یہاں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی وہ کیا ہے کہ ہم لوگ جہاں تک ہو سکے اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے قربانی جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے۔ آج ہم اس تعلیم سے دور ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نیکی اسی چیز کا نام ہے کہ ہم خود ذاتی طور پر نیکیاں کریں، لیکن حقیقت یہ نہیں۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں دوسروں کے لیے قربانی پیش کرنی چاہیے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 1928ویں حدیث کتاب میں 26ویں حدیث باب میں وعن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسمك فی وجہ اخیک صدقہ وامرک بالمعروف صدقہ ونہیک عن المنکر صدقہ وارشادک الرجل فی ارض الضلال لک صدقۃ ونصرک الرجل الردی وَنَصْرُكَ الرَّجُلَ الرَّدِيءَ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ وَإِمَاتَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ رواه الترمذی وقال هذا حدیث غریب۔ معزز خواتین و حضرات، آپ نے ایک لفظ سنا ہے کہ هذا حدیث غریب۔ یاد رکھیے، حدیث غریب کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ حدیث صحت کے درجے سے گری ہوئی ہے، ایسا مسئلہ کوئی نہیں۔ حدیث قابل حجت ہے۔ ترجمہ میں کر دیتا ہوں۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ مسکراتے ہوئے ملنا صدقہ ہے۔ آپ اچھے کاموں کا حکم دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ کسی کو بری بات سے روکو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور آپ کا کسی شخص کو کسی ایسے علاقے میں رہنمائی کر دینا جہاں سے اس کے گم ہونے کا اندیشہ صدقہ ہے۔ کسی کم نظر والے کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ راستے سے پتھر، کانٹا، ہڈی یا رکاوٹ کو دور کرنا صدقہ ہے۔ اپنے ڈول سے کسی بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو حدیث کا مفہوم معزز خواتین و حضرات بالکل واضح ہے۔ اس سے پہلے کئی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ ہم لوگوں نے صدقہ کو محدود کر دیا مال کی حد تک، اور اس صدقہ کو مال کی حد تک محدود کرنے کا خوفناک نتیجہ یہ نکلا کہ صدقہ کی باقی اقسام ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ان میں
ایک چیز تو الحمدللہ ہمارے کلچر میں شامل ہے کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کسی مسافر کو راستہ اگر پوچھے تو نہ صرف یہ کہ بتاتے ہیں بلکہ اس کو وہاں تک پہنچا کے آتے ہیں، لیکن راستے میں پڑی چیزوں کو ہٹا دینا، تو یہ تمام کے تمام امور صدقہ ہے، ان کا اجر و ثواب ہے، اور کتنا اجر و ثواب ہے یہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس لیے ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔